تو یہ قرآن کریم کے حقوق ادا کرنا اور اس کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی اور بہت خوبصورت انداز میں اپنے عملی نمونے سے اور حسن اخلاق سے لوگوں کو اسلام کا ایک اچھا نمونہ بن کر اچھے معاملات کے ذریعے سے اسلام کے لیے راستہ کھولنا، اپنی دعوت کے لیے راستہ کھولنا، یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ علامہ اقبال نے بھی بہت خوبصورت انداز میں اپنے اشعار میں اس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا مسلمہ کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، محبت مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا۔ کابل میں گئے تھے، وہاں کی نادر خان کے زمانے میں ان کو بلایا گیا تھا، تو وہاں کی مہمان نوازی اور ان تمام چیزوں سے متاثر ہو کے شاید وہاں کے انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمہ کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، محبت حسن عالمگیر ہے، مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا۔ تو یہ مروت جو ہے اور یہ ایک حسن ہے، خوبصورتی ہے، مسلمانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے۔ وہ مسلمان مہمان نواز ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز تھے، وہ بہادر تھے، دلیر تھے، شجاع تھے، اور وہ سخی تھے اور مہمان نواز تھے، اور یہی فرمایا کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ اور فرمایا ایک مشہور شعر ہے کہ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ تو مضبوط ایمان اور مسلسل محنت اور محبت، یہ فاتح عالم ہے، محبت ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے دل جیتے جاتے ہیں، اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں اب گھر کر سکتے ہیں۔ اور یہ جہاد زندگانی جو پوری زندگی جو ہے کہ جہاد مسلسل ہے، اور اس میں یہ مردوں کی تلواریں ہیں۔ یہ شعبہ تعلقات عامہ کو منظم کرنے کے لیے ہمیں قرآن اور سنت کو گائیڈنگ پرنسپلز وہاں سے لینے چاہیے۔ گائیڈنگ پرنسپلز آپ مغربی اقوام سے نہ لیں، ان کی اس میں چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ کر۔ جب آپ کسی کے ان کے بہت خوبصورت مارکیٹنگ کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے پنجے میں کوئی یہاں مسلمان تاجر ایک دفعہ آ جائے تو وہ اس طرح سے جج کرتے ہیں کہ ساری عمر جتنا بھی اس نے کمایا وہ سب کھول دیتا ہے۔ ہمارے دوست سیالکوٹ میں ایک دفعہ ان کی جو لاٹ تھی، فٹ بال بیچتے تھے وہاں پہ مغرب میں، اور ایک لاٹ میں کوئی معمولی سی خرابی نکل آئی۔ انہوں نے ان کو کہا یہ جو جتنی لاٹ بیچی ہے ہمارے اوپر، اس کو پورے کو جلانا اور اس کے جلے ہوئے تمام چیزوں کو ٹھکانے لگانا اور اس کے پیسے ادا کرنا، یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو صرف وہ اس کے پیسے سے محروم نہیں ہوئی ہے، بلکہ کئی گنا اس پر جرمانہ بھی پڑ گیا اور تمام چیزیں۔ ایک دفعہ سارے تاجر جتنے بھی ہمارے ہیں ان کو تجربہ ہے یہاں یہودی تاجروں کا کہ ان کے ایک دفعہ ہاتھ میں آ جائیں تو یہ ایسا بازو مروڑتے ہیں جو یہودیوں کی فطرت میں ہے۔ مسلمان کی فطرت میں دوسروں کے ساتھ اخلاص، ان کے ساتھ بھلائی، ان کے ساتھ نیک برتاؤ، ان کو فائدہ پہنچانا اور اخلاص کے ساتھ ان کے ساتھ ایک معاملہ کرنا، یہی ہماری روشن خیالی، یہی ہماری اعتدال پسندی ہے۔ ہمیں دوسروں کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ نور ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، روشنی ہے، قرآن کریم ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہاں سے اپنے لیے رہنما اصول وضع کر لیں اور اس پیغام کو لے کے دوسرے لوگوں تک پہنچیں۔ اور یہ جو شعبہ ہے اس پہ ایسا منظم کریں گے، یہ تو خاص شعبے کا کام نہیں ہے، تو ہر مسلمان کا کام ہے۔ میں ایک دفعہ پبی میں ایک اجتماع میں تقریر کرتا، مسجد میں اجتماع تھا، اس میں ہمارے ایک بزرگ ساتھی تھے پرانے، تو انہوں نے اپنے کارکنوں کی تعریف میں کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام دے گا، آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں، بنیان مرصوص کی طرح ہیں،
جماعت کے کارکنوں کی بہت انہوں نے آپس کے تعلقات کی ایک بڑا چڑھا کر ذرا تعریف کی، تو وہاں ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہ قاضی صاحب ان کو یہ سمجھائیں گے جی اپنے علاوہ دوسروں سے بھی محبت کریں، یعنی یہ محبت صرف اپنے لیے اور اپنے کارکنوں کے لیے مخصوص نہ رکھیں، بلکہ اپنے حلقے سے نکل کر دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ذرا محبت کا وہ انداز اختیار کریں۔ تو وہ اس نے پھر اس کے ساتھ ویسے بات چھڑ گئی، لیکن اس نے بڑے اخلاص کے ساتھ وہ بات کی، اور باہر کا آدمی تھا، جماعت کے ساتھ متعلق نہیں تھا لیکن دیندار آدمی تھا، اور نے کہا جی یہ ان کو طریقہ سکھائیں تو یہ آپ کی بات جو ہے سب لوگوں تک پہنچ بھی جائے گی اور ٹھیک طریقے سے پہنچے گی۔ تو یہ اپنے حلقے میں محدود رہنا، یہ اور اپنے بند خول کے اندر بیٹھ جانا، یہ ایک کمزوری ہوتی ہے۔ جو داعی ہے وہ آگے بڑھ کر انیشیٹو لیتا ہے، دوسروں سے تعارف پیدا کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، کوئی ان کے ساتھ تعارف پیدا کرنے کے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے، کوئی بہانہ تلاش کرتا ہے، اور گفتگو کا آغاز بھی خود کرتا ہے، چپ نہیں بیٹھتا کہ دوسرا گفتگو کا آغاز کرے، کوئی بنا لیتا ہے کوئی اچھا جسچر، کوئی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، آپ نے صرف کوئی تکیہ بھی اس کے قریب رکھ دیا تو اس سے بھی ایک خوشی محسوس کرتا ہے، آپ نے کسی کو ایک پھول پیش کیا تو اس سے بھی خوشی محسوس کرتا ہے، آپ نے مسکرا کے بات کی، صرف مسکرانا بھی صدقہ ہے، اور آپ نے مسکرا کے بات کی اس سے بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک یونیورسل لینگویج اس کو کہتے ہیں، مسکراہٹ کو، یہ تمام لوگوں کے درمیان عام ہے، آپ کسی کے ساتھ بھی مسکرا دیں تو مسکراہٹ سے ہی ابتدا ہو جاتی ہے۔ مجھے بہت خوبصورت منظر یاد ہے کہ میں جب پہلے حج پر گیا تھا 1972 میں، تو مدینہ منورہ میں ایک چھوٹا بچہ راستے میں جا رہا تھا، باہر بارش کے کوئی آثار پیدا ہوئی تھے اور آسمان میں فضا اور گرج اور وغیرہ، تو اب اس کو نہ میں جانتا نہ کیا، کہتے ہیں مجھے حاجی حج دیکھیں بارش آ رہی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، مسکرا کے مجھے کہنا، ایک چھوٹا بچہ تھا۔ مدینہ منورہ کی مقامی باشندوں کے بارے میں مشہور بھی ہے کہ ان کے اندر ایک محبت ہے اور وہ دوسروں کے ساتھ بے تکلف ہیں۔ اتنا مجھے وہ یاد ہے منظر کہ چھوٹے بچے نے بالکل نہ میں اس کو جانتا تھا نہ میں مجھے جانتا تھا، اور راستے میں جا رہا تھا اور اس نے مجھے ایک آغاز کی ایک بات کی کہ جی بھاجی دیکھیں جی اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ تو اگر آپ اسی طریقے سے بے تکلف میں کسی کو دعا دے دیں، کسی کو جسچر کر دیں، اسی طرح چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، لوگ متاثر، اس کا تاثر جو عام ہوتا ہے، ساری دنیا یاد کرتے ہیں، کسی کی گاڑی راستے میں کھڑی ہے اور وہ اس کو دھکے کی ضرورت ہے، ہجوم میں پھنسا ہوا ہے، آپ نے اپنی گاڑی کھڑی کی یا چلے گئے اور اس کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ دھکا دیتا ہوں، بہت یعنی اس کے دل کے اوپر ایک نقش ہو جاتی ہے یہ بات، وہ مجبوری کی حالت ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹے جسچرز جس کے ذریعے سے آدمی بے تکلف بھی ہو جاتا ہے اور آدمی کی جو دعوت ہے پہنچانے کا ذریعہ بھی وہ بن جاتا ہے۔ کسی کو لفٹ دینا، کسی کو کار میں اپنے ساتھ بٹھانا، کسی کو چھوٹی موٹی ضرورت اس کی پوری کرنا، یہ مسلمانوں کے اندر بھی اور عام اخلاق بھی، مسلم اور غیر مسلم کے فرق کے بغیر تمام انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ مسلمانوں کا اخلاق ہونا چاہیے، اور اس کے ذریعے سے ہماری دعوت پھیلے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔